میں نے صرف یہ کہا کہ ایک انسان کی موت ایک گائے کی موت سے کم اہمیت رکھتی ہے، اور مجھے بے حد غصہ ہے اس بات پہ۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا کہ یہ سالہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، حالانکہ ڈر لفظ میں نے استعمال بھی نہیں کیا تھا، اور میں نے بار بار دہرایا ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ اور ڈر کس بات کا؟ میں اپنے ملک میں ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں، میرے خاندان کی 5 پشتیں دفن ہیں اس زمین میں، 300 سال سے میرا خاندان یہاں بسا ہوا ہے۔ اگر یہ بھی مجھے ہندوستانی نہیں بناتی تو کون سی چیز مجھے ہندوستانی بنا سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں بیف کھانا بری چیز ہے، ارے دنیا بیف کھاتی ہے بھائی، امریکہ کھاتا ہے، یورپ کھاتا ہے، عرب کنٹریز، رشیا، چائنا، جاپان، آسٹریلیا، پاکستان، افغانستان، تھائی لینڈ۔ دیش کی سب سے بڑی عدالت کے پورو جج۔ ابھی میں کیرلا گیا تھا، میں نے بیف کھایا، کوئی بری چیز میں نہیں مانتا ہوں، دنیا کھاتی ہے، وہ سب برے لوگ ہیں، آپ ہی سادھو سنت ہیں، ونڈرفل۔ گائے کو میں گھوڑا اور کتا سے زیادہ نہیں مانتا ہوں۔ آپ کے نام سے لگتا ہے آپ ہندو ہے؟ ہندو ہے نا سر؟ جی ہندو ہی ہے۔ آپ ہندو ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل صحیح، آپ کے نام سے لگ رہا ہے آنند آپ کا نام ہے، آپ ہندو ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوں گی کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے۔ آپ جب ہندو مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ گوشت بھی کھا سکتے ہیں، ماंس بھی کھا سکتے ہیں، اور بیف بھی کھا سکتے ہیں، گائے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ جب پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 30 میں لکھا ہے کہ اگر کھانے والے جانور، اگر کھانے والے مخلوق اس چیز کو کھاتی ہے جو کھانے والے جانور ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے، کیونکہ ایشور نے کچھ مخلوق کو بنایا ہے کھانے کے لیے اور کچھ مخلوق کو کھا جانے کے لیے، some to eat and some to be eaten۔ تو اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہیں تو گناہ نہیں کر رہے۔ پھر آپ جب مطالعہ کریں گے مہا بھارت کا، مہا بھارت میں انوشاسن پرو میں ادھیائے نمبر 88 میں یدھشٹر، پانڈو کے 5 بھائی تھے، آپ نے یدھشٹر کا نام تو سنا ہوگا، یدھشٹر جو پانڈو کے 5 بھائی تھے، یدھشٹر پانڈو میں سب سے بڑا بھائی تھا۔ وہ پوچھتا ہے بھیشم سے کہ ہم یگنا میں، پوجا میں کیا کھانا دیں تاکہ ہمارے پردادا خوش ہوں گے؟ تو بھیشم کہتا ہے اگر ہم یگنا میں، پوجا میں چاول، بارلی، سیب، بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے پردادا 1 مہینے کے لیے سنتشٹ رہیں گے۔ اگر ہم مچھلی دیں گے تو 2 مہینے کے لیے، اگر گوشت دیں گے 3 مہینے کے لیے، اگر خرگوش دیں گے تو 4 مہینے کے لیے، اگر بکری دیں گے تو 5 مہینے کے لیے، اگر سور دیں گے تو 6 مہینے کے لیے، اگر پرندہ دیں گے تو 7 مہینے کے لیے، اگر ہرن دیں گے تو 8 مہینے کے لیے، اگر بیل دیں گے تو 11 مہینے کے لیے، اگر گائے دیں گے تو پورے 1 سال کے لیے ہمارے پردادا سنتشٹ رہیں گے۔ 1 سال۔ دودھ کی بات کر رہے ہیں سر۔ آپ بفیلو دیں گے، بفیلو تو 12 سال کے لیے، اگر رائنوسرس دیں گے یا ریڈ میٹ، لال گوشت، تو ہمارے پردادا ہمیشہ کے لیے سنتشٹ رہیں گے۔ پورا مینو ہے مہا بھارت میں، ہندو کتاب میں پورا مینو ہے، کیا چاہتے ہیں، بھاجی پالا، مچھلی، گوشت، خرگوش، ہرن، بیف، بڑے کا چھوٹے کا سب ہے۔ آپ اگر وید پڑھیں گے، وید میں بھی لکھا ہے کہ سنت اور سادھو گوشت کھاتے تھے، گائے کا گوشت بھی کھاتے تھے۔ پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ گوشت کھانا حرام ہے؟ کیونکہ بہت سے ہندو لوگ باقی مذاہب سے پرسن ہوئے، مذہب سے پرسن ہونے کے بعد کچھ مذہب مانتے اہمسا میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو قتل کرنا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانور میں جان ہے، باجی پالا میں جان نہیں ہے، پیڑ پودوں میں جان نہیں، اس لیے باجی پالا کھانا غلط نہیں ہے، لیکن جانور کھانا غلط ہے۔ آج سائنس ترقی کر چکا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہے، تو ان کی لاجک ذرا بدل گئی۔ ہاں ذاکر بھائی، ہم جانتے ہیں پیڑ پودوں میں جان ہے، لیکن پیڑ پودے ان کو درد کا احساس نہیں ہے، انہیں درد نہیں ہوتا،
पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है तो क्या आप जाके कहेंगे जज से मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपके मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में ये है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। इसीलिए मैं हवाले देता हूं, मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूं, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूं। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा।